نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام سننے والے سامعین قارئین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تجوید کی کلاس کا آج ہمارا 8واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم 7 سبق الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور ہمارا تیسرے سبق سے مخارج کا بیان ہمارا شروع ہوا تھا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، پوری کوشش ہوگی کہ آج کے سبق میں ہم مخارج کا بیان مکمل کر لیں، تاکہ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ حروف مفردات یعنی تختی نمبر 1 سے ہم اپنا سبق شروع کر سکیں۔ تو کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم آج کے سبق میں یہ مخارج کا بیان پورا مکمل پڑھ لیں۔ اور اس سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، اپنے تمام نئے آنے والے سامعین سے، قارئین سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی ہمارا نیا سبق اپلوڈ ہو آپ کے موبائل پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس سبق کو سن کر اپنی تجوید کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں، سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے مخرج نمبر 14 کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق نمبر 7 تھا اس میں ہم نے مخرج نمبر 12 اور مخرج نمبر 13 کے بارے میں پڑھا تھا۔ مخرج نمبر 12 اور مخرج نمبر 13۔ مخرج نمبر 12 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں حروف نطاعیہ کہتے ہیں۔ وہ 3 حروف کون کون سے ہیں؟ تا، دال اور طا، ٹھیک ہے۔ اور مخرج نمبر 13 میں ہم نے 3 حروف پڑھے تھے، ان 3 حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ تا، دال، را، ٹھیک ہے، جنہیں نرم حروف بھی کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں یہ نرم حروف کے نام سے مشہور ہیں، یعنی ان کو بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ سبق اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا تو آپ ہمارا پچھلا سبق نمبر 7 نکال کر اس کو سن لیجئے اور ان مخارج کو آپ یاد کر لیجئے۔ آج کے سبق میں ہم مخرج نمبر 14 کے بارے میں پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 14 سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان 3 حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اور عرف عام میں انہیں سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں انہیں سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک نام حروف صفیریہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 14 کیا ہے؟ مخرج نمبر 14 یہ ہے کہ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے 2 دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ نقشہ بھی دیا گیا، تصویر بھی دی گئی ہے۔ زبان کی نوک، آپ کی زبان کا جو بالکل آگے والا حصہ ہے، شروع والا جو حصہ ہے، جو بالکل نرم باریک ہوتا ہے، زبان کی نوک، ٹھیک ہے۔ اس زبان کی نوک کو جب آپ اوپر اور نیچے کے 2 دانتوں، ٹھیک ہے، اوپر والے یہ 2 دانت، یہ ٹھیک ہے، یہ 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت، ان 2 دانتوں کو آپس میں ملائیں، ٹھیک ہے۔ آپس میں ملانے کے بعد پھر جب زبان کی نوک کو آپ ان کے ساتھ اندر کی طرف سے ان 2 دانتوں کے ساتھ لگا کے جب آپ تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے 2 دانت آپس میں ملیں، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کو آپ نے اوپر اور نیچے کے 2 دانت ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے، پھر زبان کی نوک کو ان کے ساتھ لگا کے تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، زا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے، اسی لیے یہ مشہور ہیں کہ انہیں سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 15، مخرج نمبر 15، مخرج نمبر 16 اور مخرج نمبر 17، ٹھیک ہے۔ اور مخرج نمبر 15 یہ ایک، اور پھر مخرج نمبر 16۔ مخرج نمبر 15 سے کون سا حروف ادا ہوتا ہے؟ فا، اور مخرج نمبر 16 سے با، میم اور واو، یہ 4 حروف ہیں، با، میم، واو، فا۔ ان 4 حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ فا کا مخرج الگ ہے، لیکن با، میم اور واو ان کا مخرج جو ہے نا تقریباً ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔
مخرج نمبر 15 کیا ہے؟ اوپر والے دو دانتوں کا سرا، ہم سرے سے مراد زبان کی نوک لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اوپر والے دو دانتوں کی نوک اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ اوپر والے دو دانتوں کی نوک کو جب ہونٹوں کے اندرونی حصہ، ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو خشک ہوتا ہے اور ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو گیلا ہوتا ہے، یعنی جہاں ہلکی سی کیا ہوتی ہے، تھوک رہتی ہے، تو یہ جو گیلا حصہ ہوتا ہے، اس گیلے حصے پہ جب اوپر والے دو دانتوں کی نوک آپ جب لگائیں گے یا اوپر والے دو دانتوں کو ہونٹوں کے گیلے والے حصے سے جب آپ ملائیں گے ملا کے جب آپ پڑھیں گے تو اس سے ادا ہوگا فا، ٹھیک ہے، فا، فا، ٹھیک ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، فا، جی، فا، ٹھیک ہے۔ اوپر والے دو دانتوں کی نوک کو نرمی کے ساتھ ہونٹوں، نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کا جو تری والا حصہ ہے، گیلا حصہ جو ہے، اس کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کر کے اس کو ملا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فا ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا فا اچھے طریقے سے کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹوں، مخرج نمبر 16 کیا ہے؟ دونوں ہونٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 16 یعنی یہ دو ہونٹ، یہ ایک مخرج ہے، اور اس مخرج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ با، میم اور واو ادا ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح ادا ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، جیسے ابھی میں نے اوپر ذکر کیا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک گیلا ہوتا ہے اور ایک خشک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ہونٹوں کو بند کریں گے اور جب آپ کے بند ہوئے ہوئے ہونٹوں کے جب گیلے والے حصے آپس میں ملیں گے تو اس سے با ادا ہوں گے، اس سے کیا ہوگا؟ با ادا ہوگا، جیسے یہاں پہ تصویر میں بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے جب آپ ہونٹوں کو بند رکھتے ہیں، بند رکھنے سے جو آپ کے اوپر اور نیچے والے دونوں ہونٹوں کا جو گیلا حصہ ہے وہ جب آپس میں ملتا ہے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ با ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اطباق شفتین بھی کہتے ہیں، اس کو اطباق شفتین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے جی؟ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے۔ با ادا ہوتا ہے بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے اور میم ادا ہوتا ہے بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ میم، جب دو ہونٹوں کو آپ ملائیں گے اور ہونٹوں کا خشک والا حصہ جب آپس میں ملے گا تو جب آپ ادا کریں گے تو اس سے میم ادا ہوگا، اور جب آپ ہونٹوں کو بند کریں گے، گیلے حصے جب آپس میں ملیں گے اور جب آپ حرف ادا کریں گے تو اس سے پھر با ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے واو۔ واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ پورے ہونٹوں کو گول کریں گے، جیسے یہ تصویر میں بھی دیا گیا ہے، تو جب آپ ہونٹوں کو پورا گول کر کے ادا کریں گے تو اس سے واو ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مزید مشق، اس کے بارے میں مزید باتیں انشاءاللہ ہم جب یہ سبق پڑھیں گے تختی نمبر 1 والا تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کو انضمام شفتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انضمام شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو گول کرنے کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ مخرج نمبر 16 کیا تھا؟ ہونٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے مخرج نمبر 15 کیا تھا؟ مخرج نمبر 15 تھا کہ اوپر والے دو دانتوں کی نوک نیچے کے ہونٹوں کا اندرونی حصہ، یعنی جو گیلا حصہ ہوتا ہے اس سے جب یہ لگتا ہے، اوپر والے دو دانتوں کی نوک لگتی ہے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، یہ تھا مخرج نمبر 15۔ اور مخرج نمبر 16 جو ہے، یہ مخرج نمبر جو 16 ہے وہ مخرج ہے دو ہونٹ۔ مخرج نمبر 16 کیا ہے؟ دو ہونٹ۔ اب ان دو ہونٹوں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، با، میم اور واو، لیکن ادا ہونے کی جگہ ان کی مختلف ہیں۔ با کب ادا ہوتا ہے؟ جب آپ ہونٹوں کو بند کریں گے اور بند کرنے سے جو گیلے حصے آپس میں ملیں گے، ان گیلے حصوں کو ملا کے جب آپ کوئی حرف ادا کریں گے تو وہ با نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہونٹوں کو آپ بند کریں گے اور جب ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملیں گے تو جب پھر کوئی حرف آپ جب ادا کریں گے تو وہ میم ادا ہوگا، اور ہونٹوں کو جب آپ مکمل گول کر کے کوئی حرف ادا کریں گے تو اس سے واو ادا ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ مخرج نمبر 16 ہو گیا۔ اور مخرج نمبر 17 کیا ہے؟ مخرج نمبر 17 ہے خیشیوم، یعنی ناک کا بانسا، ناک کی جو جڑ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے غنہ نکلتا ہے، اس سے حرف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ غنہ، یعنی نون میم اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے، آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ کیا ہوتے ہیں جی؟ غنہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ نون اور میم کا ذکر کیا گیا ہے کہ نون
اصل مقصد یہ ہے کہ خیشوم یعنی ناک کے بانسا سے غنہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نوٹ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ دیکھیں ناک کا بھانسا دیا گیا، یہ بالکل جو جڑ ہے، یہاں تک جب آپ کی آواز چلی جاتی ہے اس کی یہ تشریح کر رہے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ غنہ کہاں ہوتا ہے؟ نون میں ہوتا ہے، میم میں ہوتا ہے، اور ڈبل حرکت والے حرف پر ہوتا ہے، یعنی کہ تنوین پر ہوتا ہے۔ تنوین، نون، میم، یہ غنے کے پورے قواعد انشاءاللہ آگے آئیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی صرف آپ نے مخرج یاد کرنا ہے کہ مخرج نمبر 17 یہ آخری مخرج ہے، اور یہ کیا ہے؟ خیشیوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کی جڑ۔ اس سے کیا ادا ہوتا ہے جی؟ نون ادا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم اور جو ہے وہ پتے کی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ مخرج معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی کسی حرف کا مخرج یاد نہیں رہتا نا، یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اس حرف کا مخرج کیا ہوگا، تو اس حرف کا مخرج جاننے کا اور مخرج سے اس حرف کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب حرف کو ساکن کر دیں، اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں، جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہی اس کا کیا ہوگا؟ مخرج ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا سا ہے، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سا کا مخرج کیا ہے، تو آپ سا کے شروع میں سا کو ساکن کر دیں، اور سا کے شروع میں آپ حمزہ حرکت والا لے آئیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہو جس کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو۔ تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے حمزہ سا زبر اس۔ تو یہ بالکل جو آخری آواز ہو نا، جہاں آواز ختم ہو رہی ہے اور جہاں زبان لگ رہی ہے، وہی اس حرف کا کیا ہے؟ مخرج ہے۔ جیسے حمزہ سا زبر اس، یہ جو بالکل یہ آخر میں جو، جب یہ تو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا نا انشاءاللہ۔ جب آپ پریکٹس کریں گے، جب آپ مشق کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا، جہاں آواز آپ کی ختم ہو رہی ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ جیسے حمزہ صاد زبر اس، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس آخر میں جو صاد کی آواز آ رہی ہے یہی صاد کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کا کیا ہے؟ مخرج ہے۔ تو اگر آپ کو کسی حرف کا مخرج نہیں پتہ، اگر آپ کو جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے، اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے، تو آپ اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں حمزہ متحرک لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو جو بالکل آخری آواز ہوگی وہی اس حرف کا کیا ہوگا جی؟ مخرج ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے سبق میں ہمارا یہ مخارج کا بیان مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم تختی نمبر 1 یعنی حروف مفردات شروع کریں گے، اور اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں گے، اور اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کریں گے، اور اس کی مکمل مشق کریں گے، کیونکہ یہ بیسک تو ہماری یہی ہے۔ جب ہماری پہلی تختی صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ آگے ہمارے لیے قاعدہ پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن کریم مکمل پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔